السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے ایک ایسی قوم پیدا کی تھی جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ طاقت دی تھی، ان کی زندگی بھی بہت لمبی ہوتی تھی اور وہ قد میں بھی بہت زیادہ تناور اور بہت زیادہ طاقتور ہوتے تھے، اور انہیں نہ ہی کوئی ایسی خاص بیماریاں ہوتی تھیں اور نہ ہی وہ بوڑھے ہوتے تھے، وہ کافی ٹائم تک جوان رہتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے قوم کون سی تھی؟ یہ قوم تھی سمود کی قوم، جو کہ قوم عاد کے فوراً بعد ہی آ گئی تھی۔ سمجھ لیجیے قوم عاد میں جو عاد تھا نا، اس کا جو چھوٹا بھائی تھا سمود، اس سے یہ والی قوم چلی تھی۔ تو یہ بہت زیادہ قداور تھے، لیکن ان کو سب پتا تھا کہ ان کی پچھلی قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر بھی یہ لوگ شرک میں پڑ گئے اور انہوں نے وہی بت بنا کے اور بت تراش کے انہی کی پوجا کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ بس سمجھ لی بالکل ہی بھٹک چکے تھے، اور ان کو اپنی طاقت پہ، اپنے اس پہ اتنا زیادہ غرور ہو گیا تھا کہ بس پوچھے نہیں، اور ان میں سے انسانیت ختم ہی ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس پہ اللہ پاک نے ان کے پاس اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور بہت نیک تھے، پہلے سے سب ان کو جانتے تھے، لیکن جب انہیں وحی آئے، انہوں نے جب ان کو بتایا کہ میں نبی ہوں اور میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی سے شرک نہ کرو، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے تو کیا کہہ رہا ہے، ہم تو تجھے بہت اچھا سمجھتے تھے، ہمیں لگا تھا کہ تو ہمارے آباء و اجداد کا نام روشن کرے گا، اور تو یہ کون سا اپنا نیا دین بنا کے لے کر آ رہا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ میں کیسے تمہیں بتاؤں، تم تو مجھے جانتے ہو، میں تو ویسے اتنا نیک ہوں، اور اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا ہے، اللہ کی مجھ پہ رحمت آئی ہے، اللہ پاک نے مجھے وہی بھیجی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ میں نبی ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس سے آگاہی کروں۔ لیکن وہ تو اپنے جبر اور اپنی طاقت میں اتنے برے لوگ ہو چکے تھے تو کہ انہوں نے حضرت صلی علیہ السلام کی کسی بات پہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر ان کے جو بڑے تھے، جو بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اچھا تو اللہ کا نبی ہے، تو نبی تو معجزے لاتے ہیں نا، تو بھی ہمیں معجزہ دکھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کس طرح کا معجزہ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو دو پہاڑ دکھ رہے ہیں، ان دو پہاڑ آپس میں کھلے ہیں، اور ادھر سے ایک اونٹنی آئے جو کہ بہت خوبصورت ہو اور جو کہ بچہ بھی دینے والی ہو، لیکن نہ کوئی اس کا باپ ہو اور نہ کوئی اس کی ماں ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو ویسے ہی وہاں سے ایک اونٹنی آتی ہے جو کہ بچہ دینے والی ہوتی ہے، اور وہ دے بھی دیتی ہے۔ تو یہ سب وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ تو تیری کوئی جادوگری ہے، اس میں تو کوئی سچائی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں مانتے۔ انہوں نے ویسے بھی اپنے لیے اتنے زیادہ عالیشان محل جیسے پہاڑوں کو تراش کے نا ان میں گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ دور دور سے لوگ آ کے ان کے پاس جو ہے نا ان کے گھروں کو دیکھتے ہیں، ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، ان کے پاس باغات، جھرنے، میٹھے پانی کے ہر چیز موجود تھی، قد ان کی طاقت بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے وہ، اس لیے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے تھے، وہی بتوں کو پوجنا، شرک کرنا، بدعت کرنا۔ تو پھر ان کو جب یہ اللہ پاک نے معجزہ دکھا بھی دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پر پھر بھی وہ یقین نہیں لائے۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ جو اونٹ تھی، ایک دن وہ چشمے سے پانی پیتی تھی اور کہا تھا کہ اگلے دن باقی جانور جو ہوں گے وہ چشمے سے پئیں گے، مطلب ایک پورا دن اس اونٹنے اور اس کے بچے کے لیے، باقی سارا دن اگلا دن پورا دوسرے جانوروں کے لیے۔ تو وہاں کے تو وہ لوگ تھے، ان کو تو یہ برداشت ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہماری اونٹنی، ہمارے جو جانور ہیں وہ ایک دن پیاسے نہیں اس اونٹنی کی وجہ سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارن بھی کر دیا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کچھ مت کرنا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو سرزمین پہ جہاں چاہے جیسے جائے، جو کھا رہی جو پی رہی ہے اسے کرنے دینا، اس کو بری نظر سے مت دیکھنا۔ تو وہاں پہ جو ایک سردار تھے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں کہ اس اونٹنی کو مروا دوں، تو وہ کیا کہتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا انہیں کو لالچ دیتی ہے، اس کی دو جوان بیٹی ہوتی ہیں، وہ ایک 12 سال کی اور ایک 14 سال کی، کہتی ہے اگر تم نے اس اونٹنی کو مار دیا تو میں ان دونوں اپنی بیٹیوں کی تمہارے سے شادی کر دوں گی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے پہلے بیٹے تھے، وہ نیک تھے، تو انہوں نے منع کر دیا، لیکن وہیں پہ ان کے قبیلے کے اندر بھی وہ پھر اس بات کے بعد جو ہے نا قبیلے میں اعلان کروا دیتی ہے۔ تو وہ جو قبیلے کے دو لوگ ہوتے ہیں، دو بندے، وہ یہ بات سننے کے بعد جاتے ہیں اور اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب ہماری شادی ہو جائے گی اس سے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اونٹنی کا قتل کر دیا ان لوگوں نے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب بس تم 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 دن تک جو چاہے کرنا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اور تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آنے دو، ہم بھی دیکھتے ہیں کون سا، مطلب ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں ہاں بھلے کوئی عذاب نہیں ہوتا، آ جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے دن تمہارے جو چہرے ہوں گے وہ زرد ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔
لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ سمجھتے، وہ اپنی عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ پاک وہی کرتے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا ہے. پہلے دن ان کا وہی چہرہ پیلا ہوتا ہے، پھر ان کا لال ہوتا ہے، پھر کالا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں. پھر وہ چوتھے دن اپنے محل جیسے گھروں میں، جو کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے بنائے ہوتے ہیں نا، اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ان کو عذاب دینے کے لیے ایک اتنی خوفناک چیخ جیسی آواز بھجواتے ہیں عذاب کے طور پہ، جس سے ان کی جو روح ہوتی ہے نا، روح بھی جسم سے نکل گئی ہو، ان کے دماغ اور دل باہر آ گئے ہو، اور بس وہ وہاں جیسے تھے نا، وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے تڑپ تڑپ کے مر گئے. اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنا رحم کیا اور وہ چلے گئے. اور پھر جو وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے، تو ان کے جو پہاڑوں پہ بنائے ہوئے مکانات تھے، انہیں کو ان کے اوپر پھینک دیا، مطلب ان میں وہ دفن ہو گئے. لیکن آج ہمارے پاس ان کی جو اللہ پاک نے ایک عبرت کے نشان کے طور پہ ان کے جو گھر وغیرہ ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ہم لوگ عرب کے ممالک میں دیکھتے ہیں.